باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لکم الحج جمیعا انشاءاللہ وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خداوند عالم تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرے ملک ہندوستان کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزان محترم، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے خمسہ نیرین کی آج چوتھی مجلس ہے۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز یہ خمسہ نیرین جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف ذاکرین خطابت فرمائیں گے۔ حضرات اور ناظرین، اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف استاد الشعراء جناب نیر مجیدی صاحب۔ میں ان کے استقبال میں انہی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ حضرات دیکھیں کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، ملاحظہ کریں تمام ناظرین کے ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ دیکھیں گے حضرات، نیر مجیدی استاد الشعراء کے ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ اور بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ آئیے حضرت، میں اتنے حسین اور اتنے خوبصورت اشعار کے خالق استاد الشعراء جناب نیر مجیدی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ آئیے حضرات، ہم سب مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے خطا کہ دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، جبیں پر سجدہ بے اختیار لکھا ہے۔ دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، جبیں پر سجدہ بے اختیار لکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے۔ املا ہمارے کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن بازار میں آیا تو طلبگار ملے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو طلبگار ملے۔ اور نفس حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، بات تو جب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ کیا کہنا ہے، نفس حیدر کی طرح سے شب ہجرت نیر، بات تو جب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ امرائے گئے جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سرے فرش ازا ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری،
وہ کام سرے فرش ازا ہونے لگا ہے، وہ کام سرے فرش ازا ہونے لگا ہے، اور بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ کیا کہنا بس ہے، واہ واہ پرچم واہ عباس کو واہ، چھونے کی بس للک میں، پرچم عباس کے چھونے کی پرچم للک عباس میں کو چھونے کی بیٹا للک میرا میں پیروں پہ کھڑا بیٹا میرا ہونے لگا۔ پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے، خوبصورت، واہ بیٹا واہ واہ۔ میرا پیروں بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے، بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ اور مولانا میں یہ بھی قطع کر رہا ہوں کہ اللہ ہری یکسانیت آل محمد، واہ، اللہ ہری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاف جدا ہے، اللہ ہری یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاف جدا ہے، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہے، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، اللہ ہی یکسانیت آل محمد، جلووں میں کوئی فرق نہ ہو صاف جدا ہے، یہ دیکھ کے چکرا گئے محشر میں نصیری، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہے، ہم ایک سمجھتے تھے یہاں 12 خدا ہے۔ قبلہ قطع ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے آخری رسول سب سے بڑے نبی کیوں ہیں؟ وہ ملاحظہ فرمائے کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے، روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے، اور سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے، سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے، سب سے بڑے نبی ہو محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے۔ حالات حاضرہ سے متعلق یہ قطع ملاحظہ فرمائے، میں ہر جگہ پڑھ رہا ہوں اس خطے کو کیونکہ اس خطے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ملاحظہ فرمائے، یہ جو مہاماری پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے عزاداروں کو، مظلوم کربلا کے پرستاروں کو بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس زندگی کی ضمانت موجود ہے، اور دلیل کے ساتھ میں قطع کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ سایہ کر لیتی ہے زہرا کی دعائیں اس پر، سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے، سایہ کر لیتی ہیں زہرا کی دعائیں اس پر، مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے، مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے، مجلس سبط پیمبر میں جو شامل ہو جائے، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، اور کرونا کی اوقات کے داخل ہو جائے، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، ملک الموت تو آتا نہیں بے اذن بطول، اور کرونا کی اوقات کے داخل ہو جائے، اور اس وقت یزید کے بہت بڑے بڑے ہمدرد سامنے آ رہے ہیں، ان کی نظر کر لو ملاحظہ فرمایا قطع کہ تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہے، تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں، حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں، حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے، تمہارے جیسے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں ہیں، یہ کون کہتا ہے دنیا میں کم یزیدی ہیں، حسینیت کا مگر دبدبا یہ کہتا ہے قلم میں دم ہے تو لکھو کہ ہم یزیدی ہیں۔ بس ایک مطلب 3-4 شعر مولا کائنات کے حوالے سے ملاحظہ لیں کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے، حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے، جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے، جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے، اور جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو
ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے. جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے. شعر فرمایا کہ ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے. اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں, اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں, بس سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے. اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں, اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں, سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے. بس یہ آخری شعر کہ جس کے لیے میں نے زحمت دی تھی مدار مالک, کہ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں, سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے. جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر, جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے. جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے. اور جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو, جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو, ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے. جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو, جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو, جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو, ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب مولا غدیر جناب رحمت حسین نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں جو لکھنؤ سے ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں. آئیے حضرات ہم سب مل کر استغفار کرتے ہیں, درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لدينه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبطي الطهامي سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم وشفاعتہم وطہارتہم وامامتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. صلی اللہ علیہ ارباب عزا, بزرگان ملت, دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء و اسیران کربلا, حضرات ناظرین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ خمسہ مجالس جو خمسہ نیرین قائم ٹی وی کے زیر اہتمام بتوسل سفیر اعضا نواب صابر صاحب محترم کے ذریعے نشر ہو رہا ہے. نواب صابر صاحب سفیر اعضا محتاج تعارف نہیں ہے, پورے بر صغیر میں خدمت اہل بیت نوح سلام اور منظوم نذرانی عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اول تمہیداً صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خمسہ نیرین قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے. اس دور میں کہ جب کرونا وائرس وبا کا زمانہ چل رہا ہے اور بڑی خدمات قائم ٹی وی نے انجام دی ہے, تمام ارکان قائم ٹی وی کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے. سفیر اعضا جناب نواب صابر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور جتنے بھی چینل جنہوں نے حق اہل بیت, ترویج عزا, ترویج ولایت مولا کائنات
میں حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً قائم ٹی وی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد علیہ محمد۔ حضرات بہت مختصر سا وقت ہے، خمسہ نیرین کی یہ چوتھی مجلس قائم ٹی وی پر نشر ہو رہی ہے۔ میں نے اس وقت کی آج کی مجلس کے عنوان کے لیے میں نے قرآن کریم کے سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 کو سرنامہ قرار دیتے ہوئے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق موت و حیات مالک ارض و سما اپنی پاک و پاکیزہ محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سیرت رسول کو نمونہ اعمال قرار دیا ہے۔ ارباب اعضاء خمسہ نیرین چونکہ بسلسلہ شہادت سبط رسول الثقلین سبز قبا حضرت حسن مجتبیٰ کی شہادت اور وصال رسول کے سلسلے میں خمسہ نیرین قائم ٹی وی کے زیر اہتمام بتوسل سفیر اعضاء جناب نواب صابر صاحب منعقد کیا گیا، جس سلسلے کی یہ چوتھی تقریر ہے۔ لہٰذا میں نے اسی کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سبحان اللہ جو موضوع منتخب کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ اللہ نے اس آیت میں تشبیہ دی ہے، ایک مثال دی ہے ایک رسول کی ایک رسول سے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ بات رسول کی کر رہا ہے نیر بھائی، لیکن مخاطب رسول سے نہیں ہے۔ کیا سنیں آپ؟ تخاطب امت رسول سے ہے۔ میں کہوں گا میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے حنان، اے منان، اے جبار، اے قہار، اے لطیف، اے خبیر، اے فخر کائنات، اے میرے اے پروردگار، اے صاحب کن، اے میرے قادر و قدیر، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ تو بتا دے کہ بات رسول کی کر رہا ہے، مخاطب امت سے ہے۔ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ اس لیے مجھے معلوم تھا میں صرف عالم نہیں ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے حبیب کے سلسلے میں امت بدتمیزی یہ کرے گی، انہیں اپنا جیسا کہے گی، تو ہم نے اسی لیے مثال دے دی۔ امت جو ہے انہیں اپنے جیسا نہ کہے تو پھر کیسا کہے؟ نہ آیت تو پڑھو پتہ چل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ، توجہ حضرات آپ کی، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ہو بہو ڈکٹو منو ان ویسا ہی رسول بھیجا ہے، جیسا کہ الا فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے ایک رسول فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو فرعون کی طرف کس کو بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو اس کا مطلب ہمارے رسول موسیٰ جیسے۔ اچھا، قرآن میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں تمام ناظرین کی خدمت میں، اور جو یہاں عزا خانے میں تشریف فرما عشر خانے میں ان سب کی خدمت میں، کہ قرآن میں جس نبی کو اللہ نے پکارا اس کے نام سے پکارا، اس سے خطاب کیا، یا جس رسول کو پکارا خطاب کیا اس کے نام سے خطاب کیا۔ لیکن اگر خالی رسول کہہ کر قرآن میں کہیں پر خطاب ہے، خالی نبی کہہ کر خطاب ہے، تو اس سے مراد کوئی اور رسول نہیں ہے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے مراد جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جناب موسیٰ سے ہی مثال کیوں دی؟ اور نبی تھے لیکن جناب موسیٰ سے مثال کیوں دی؟ کیا عظمت موسیٰ اور عظمت محمد برابر ہے؟ پوری توجہ، بہت مختصر وقت میں بات کو سمیٹ کر سمندر کو کوزے میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتائیے شہزادی کونین، سنیں حضرات پوری توجہ کے ساتھ، کہ کہاں محمد اور کہاں موسیٰ، کہاں طٰہٰ اور کہاں موسیٰ، کہاں مزمل اور کہاں موسیٰ، کہاں سراج اور کہاں موسیٰ، کہاں منیر اور کہاں موسیٰ، کہاں فخر کائنات اور کہاں موسیٰ، کہاں ولی مخلوق اور کہاں موسیٰ، کہاں اللہ کا حبیب اور کہاں موسیٰ، کہاں سید المرسلین اور کہاں موسیٰ، کہاں سردار انبیاء اور کہاں موسیٰ۔ عزیزان محترم، عظمت موسیٰ اور عظمت محمد میں کتنا فرق ہے نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ کسی کے اوقات نہیں ہے کہ کوئی بتا سکے کہ عظمت محمد کیا ہے، عظمت موسیٰ کیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کم از کم میری اوقات کے مطابق کم از کم عظمت موسیٰ میں اور عظمت محمد میں فرق وہی ہے جو کوہ طور کی بلندی،
یا علی کیا سننے والے محترم، جو کوہ طور کی بلندی اور عرش اعظم عرش معلیٰ کی بلندی میں فرق ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کیا جب اللہ نے موسیٰ کو معراج عطا کی، یا علی مولا کے چاہنے والے جڑیے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب موسیٰ کو مقام معراج عطا کیا تو کوہ طور کی مقدس پہاڑی پر بلایا، اور جب محمد کو معراج عطا کی یہ کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت وہ ذات ہے کہ جو اپنے عبد کو مسجد اقصی مسجد الحرام سے لے کر اور عرش معلیٰ تک لے گیا. بھائی محمد کی معراج ہے عرش معلیٰ، موسیٰ کی معراج ہے کوہ طور کی وادی مقدس. اب جو بلندی میں کوہ طور کی اور عرش معلیٰ کا فرق ہے، وہی عظمت موسیٰ اور عظمت محمد کا فرق ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد عظمت آل محمد سے ایک اور بات بلند صلوات پڑھنے اور فرما رہے ہیں. یہ میں نے کم از کم بتائی ہے، میں نے منیمم بتائی ہے، میکسیمم نہیں بتائی ہے. کم سے کم وہی فرق ہے عظمت موسیٰ اور عظمت محمد میں کہ جو کوہ طور کی بلندی اور عرش معلیٰ کی بلندی میں فرق ہے. اچھا کیا فرق ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو. مولا علی چاہنے والے ہیں، ابھی بہترین اشعار سے شاعر انقلاب جناب نیئر مجیدی صاحب آپ کے روبرو تھے. میں آپ کو اسی حوالے سے کہ جو مثال دی ہے موسیٰ سے کیوں دی ہے اس منزل پر آپ کو لاتا ہوں کہ جناب موسیٰ کو جب کوہ طور پہ بلایا، میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ کوہ طور کی وادی مقدس کو پہنچے تو نالائنے پہنے تھے، سوچا تھا نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب تورات ہیں، اولو العزم ہیں. نالائن پہنے جانے لگے، آواز قدرت آئی، یہ وادی مقدس ہے موسیٰ. کیا سننے والے محترم پوری توجہ کے ساتھ، یہ وادی مقدس ہے موسیٰ، نالائن اتارو. یہاں نالائن سمیت نہیں آ سکتے، بس فرق پہچان لو. جب موسیٰ وادی مقدس تو وہاں پر یعنی کوہ طور پر پہنچے تو نالائنیں اتروا لی گئی، لیکن جب ساتویں آسمان پر محمد پہنچے جبریل ساتھ ساتھ تھے، جبریل رک گئے، رسول نے کہا اب میرے ساتھ چلو، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب میرا آپ کا ساتھ ختم ہو گیا. کہ کیوں؟ کیا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کیا میری حد یہیں پر ہے؟ اب اگر یہاں سے ذرہ برابر آگے بڑھ جاؤ تو میرے بالوں پر جل جائے. تو جبریل ٹھہر گئے. ادھر سے آواز آتی رہی ادنو منی میرے حبیبہ، اور قریبہ. آواز قدرت آ رہی تھی اس نوری پردے کے پیچھے سے کہ میرے حبیبہ اور قریبہ. اب رسول نے اخلاقاً نالائنیں اتارنا چاہی، کیونکہ وادی مقدس پر موسیٰ سے نالائنیں اتروا لی گئی. اب جو کوہ طور کا تقدس ہے اس سے کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا عرش معلیٰ کا تقدس ہے. جہاں نوری پردہ حائل ہے وہاں پر جیسے ہی پہنچے نالائن اتارنے لگے، آواز قدرت آئی. جملہ سماعتوں کے حوالے آواز قدرت آئی، میرے حبیب تیری نالائن سے زیادہ عرش معلیٰ مقدس نہیں ہے. یا علی جملہ سماعتوں کے حوالے کروں، رسول کی نالائنوں سے زیادہ عرش معلیٰ مقدس نہیں ہے. لیجیے فیصلہ کر لیجیے، رسول کی نالائن کی برابری تو موسیٰ نہ کر پائے. یا علی رسول کی نالائن کی برابری موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر نہ کر سکا تو غیر نتھو خیرے ان کی آل کی برابری کیا کریں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ فرما رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا آپ کو سلامت وجہ مل جل کے عظمت آل محمد تو صلوات پڑھتے ہیں. پھر فرما رہے ہیں. اچھا بات کو اور واضح کر دوں، آپ کے چہروں پہ نور ولایت مولا کائنات جو چمک رہا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے. صادق آل محمد نے فرمایا جب میری محبت کی خنکی اپنے سینے میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا.
ماں کے حق میں دعا کرنا کیوں؟ کہ ماں کا پاک شیر اگر آپ کی رگوں میں خون مر کے نہ دوڑ رہا ہوتا تو یہ خنکی محبت اہل بیت آپ کے دل میں نہ ہوتی۔ عزیزان محترم جملہ بدل کے کہوں، یہ ہماری رگوں میں یہ خون نہیں دوڑ رہا ہے، محبت اہل بیت کا ثبوت دوڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم بہت تیزی سے بات کو تمام کرنا ہے، بہت مختصر وقت ہے کہ جناب موسیٰ کی نالین اتروائی گئی اور حضور کی نالین سمیت بلایا گیا۔ اللہ اکبر کہاں طور اور کہاں عرش معلیٰ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا کی نالینیں کہاں تھیں؟ اس کا یہ مرتبہ کہا عرش معلیٰ پر، اور عرش معلیٰ کے نیچے کیا کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول کی نالینیں عرش معلیٰ پہ پہنچ گئی نا، اب رسول کی نالین کے نیچے ساتوں آسمان ہے، سب کچھ ہے۔ اب میں کیا کیا وضاحت کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور نالین کے اوپر کیا ہے؟ نالین کے اوپر آپ کے قدم ہے، قدم کے اوپر کیا ہے؟ آپ کے ٹخنے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ کے گھٹنے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ کے زانو ہیں، آپ کے زانو کے اوپر کیا ہے؟ آپ کی کمر ہے، آپ کی کمر کے اوپر کیا ہے؟ آپ کا شکم ہے۔ کیا سننا ذرا محترم، آپ کے شکم کے اوپر کیا ہے؟ آپ کا صدر ہے، آپ کے صدر کے اوپر کیا ہے؟ آپ کا دوش ہے، اور دوش کے اوپر کون ہے؟ علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے بھائی، تو جو تلوے کے نیچے ہے اس کی برابری تو اولو العزم پیغمبر نہ کر سکے، جو نبی کے دوش پر اپنے قدم کو رکھے اس کی برابری وہ کیا کریں گے کہ جن کی ولدیت قرآن سے طے ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو میں آپ کے اذان عالیہ کے سامنے اس آیت کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، خمسہ نیرین کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور حضور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر حضور سمجھ میں آ گئے تو پھر سلسلہ انوار سمجھ میں آ جائے گا۔ خمسہ نیرین ہو رہا ہے نا، دو معصوموں کے لیے، دو نور کے لیے، سبت اکبر اور حضور کے لیے، تو سارا مسئلہ تو ملت مسلمہ میں حضور کا ہی ہے، کیونکہ حضور کے مسئلے میں جو بحث کرتے ہیں تو آئیے آپ بتائیں، آپ حضور کو مانتے ہیں یا ہم مانتے ہیں؟ حضور کو ہی ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں۔ آپ تو بس کملی والا کہہ دیا، اور کس انداز میں آتے ہیں؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ سورت کیا ہے اور سیرت کیا ہے۔ جب سیرت کی بات کرتے تو آپ سورت سنانے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جسے پوچھیے تو قرآن نے جو مثال دی ہے، اب ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں تمام ناظرین جہاں جہاں پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کے ذریعے تمام، تو یہ جملہ میں ان کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو جملہ ہے اسی پر پوری میری تقریر کا انحصار ہے، دار و مدار ہے۔ یہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا تو تقریر بھی محفوظ ہو جائے گی۔ قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ دیکھیں جملہ میں نے دے دیا، قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ ہم دیتے ہیں فلاں شاعر کا انداز فلاں شاعر سے ملتا ہے، فلاں شاعر کی زمین فلاں شاعر میں ملتی ہے، فلاں خطیب کا لہجہ فلاں خطیب سے ملتا ہے۔ یہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، دادا سے پوتا ملتا ہے، بھائی سے بھائی ملتا ہے، تو کچھ پرسنٹ شباہت ہوتی ہے لیکن 100% نہیں ہوتی ہے۔ لیکن قرآن میں جو تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی، وہ 100% پرفیکٹ ہے، 100% سچی ہے اور اچھی ہے۔ صلوات تو پڑھیے تو میں آج عرض کروں۔ حضرات محترم، جناب رسالت مآب کی جو مثال جناب موسیٰ سے دی گئی ہے وہ عظمت کی بنیاد پہ نہیں، عہدے کی بنیاد پہ نہیں، تقدس کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کم از کم فرق بتایا کہ عظمت اور تقدس و وقار کا فرق کم سے کم منیمم کوہ طور اور عرش معلیٰ کے بیچ کا جو فرق ہے کم از کم، یہ فرق عظمت موسیٰ اور عظمت محمد میں ہے۔ لیکن یہ پھر مثال کس اعتبار سے دی؟ تبلیغی حالات کے اعتبار سے، جو کیفیت تبلیغ تھی موسیٰ کی وہی کیفیت تبلیغ حضور کی ہے، اس سے مثال قرآن میں دی گئی۔ اچھا کیوں دی گئی؟ بس اب آغاز گفتگو میں تمیز سے میں گزر چکا، اب میں آپ کی خدمت میں بڑا قیمتی جملہ سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں ناظرین کی خدمت میں
پوری توجہ سنیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جناب محبوب۔ کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان ویسا رسول بھیجا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو فرعون کی طرف گئے موسیٰ اور آپ کی طرف آئے محمد، تو یہ کیوں اللہ نے کہا کہ اللہ وہاں کہہ رہا کہ میں علیم بھی ہوں اور عالم بھی ہوں، مجھے معلوم تھا ایک دن امت بدتمیزی یہ کرے گی کہ میرے حبیب کو اپنے جیسا کہے گی۔ اب قرآن میں آیت بھیج کے بتا دیا کہ جو رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اس آیت کے بعد اب محمد کو اپنے جیسا نہ کہے، اپنے آپ کو فرعون جیسا کہے۔ صلوات بولے محمد و آل محمد، صلوات بولے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد۔ مولا سلامت رکھے، بڑی محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں آپ۔ تو رسول کو اپنا جیسا جو کہہ رہے تھے، تو ازروے قرآن رسول کی مثال تو دے دی موسیٰ جیسی، تو جو لوگ اپنے کو رسول جیسا کہہ رہے تھے، اب انہیں کہنے کا اگر شوقی ہے تو اپنے آپ کو رسول جیسا نہ کہیں، اپنے آپ کو فرعون جیسا کہیں۔ کیونکہ اللہ نے امت سے خطاب کیا، میں نے تمہارے درمیان ویسا رسول بھیجا۔ تو وہ موسیٰ کس کے درمیان گئے تھے؟ فرعون کے درمیان۔ تمہارے درمیان محمد آئے ہیں، تو تم محمد جیسے نہیں ہو، محمد وہاں جیسے نہیں ہے، تم فرعون جیسے ہو۔ اچھا، یہ موسیٰ ہی سے مثال کیوں دی؟ تو موسیٰ کی تبلیغی حالات اور حضور کے پیرلر ہے، ایکول ہے۔ اب ایک سلوات پڑھیے تو میں چند مثالیں دے کے بات کو تمام کر دوں۔ قرآن کی روشنی اور تاریخ انبیاء کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے جب پرچم توحید مصر میں لہرایا، تو جیسے پراشوب حالات مصر کے تھے، ویسے ہی مکے میں جب ذوالعشیرہ میں حضور نے پرچم توحید لہرایا تو پراشوب حالات مکے کے ملے۔ اب میں نے جو جملہ دیا تھا قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے، اب آپ ملاتے جائیے، بالکل آپ کو پیرلر اکول بالکل ہم پلہ ہم رکاب ملیں گے، دونوں کے حالات تبلیغی۔ بھائی پراشوب حالات مکے کے بھی تھے، مصر کے بھی تھے۔ جب مصر میں پرچم توحید لے کے گئے اور اعلان توحید کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو موسیٰ کے سامنے 3 کافر طاقتیں تبلیغ دین میں رکاوٹ بنی، روڑا بنی۔ کیا سننے محترم، میں آپ کی خدمت میں تاریخ انبیاء اور قرآن کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ نے سمجھیں گے کہ تو کون سمجھے گا؟ محظوظ وہی ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے۔ بھائی جب موسیٰ نے پرچم توحید بلند کیا مصر میں، تو 3 کافر طاقتیں تبلیغ دین میں رکاوٹ بنی۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ جب مکہ میں محمد نے پرچم توحید لہرایا تو یہاں بھی 3 ہی کافر طاقتیں سامنے آئی۔ بھائی وہاں بھی کافر 3، یہاں بھی کافر 3، اس کا مطلب کفر کی تعداد بڑی پرانی ہے۔ صلوات بولے محمد و آل محمد۔ بس فرما رہے ہیں آپ، توجہ حضرات آپ کی ہے، بس جتنی جاتی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ 3 کافر وہاں دین میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، 3 کافر یہاں۔ آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ کن 3 کو سمجھ رہے ہیں۔ میں ان 3 کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ 3 کافر نہیں، وہ تو منافق ہے۔ میں نام بھی بتاؤں گا۔ موسیٰ کے سامنے کون آیا؟ فرعون، حامان، قارون، یہ 3 کافر، یہ تینوں کافر توجہ فرما رہے ہیں، 3 کافر مصر میں، تینوں کافر، فرعون، حامان، قارون، موسیٰ کے سامنے تبلیغ دین میں رکاوٹ رہے۔ اور جب محمد نے ذوالعشیرہ میں پرچم توحید لہرایا تو یہاں بھی کافر 3، عتبہ، عتیبہ، ابو لہب، تینوں کافر، 3 کافر۔ عزیزان محترم، اب ملاتے جائیے تو جناب موسیٰ اور حضور کے تبلیغی حالات بالکل آپ کو اکول نظر آئیں گے۔ تبھی قرآن نے مثال دی ہے، اور میں نے کہا قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ آگے بڑھیے۔ جناب موسیٰ کی امت انتخاب الہی کی خواہاں نہیں تھی، چناؤ کی خواہاں تھی، یعنی سلیکشن نہیں چاہتی تھی،
الیکشن چاہتی تھی. یہی بیماری تو امت محمد میں بھی تھی. کیا سننے والے محترم, وہاں بھی امت محمد بھی چاہتی تھی کہ انتخاب الہی نہ ہو, چناؤ ہو جائے. یہ لفظوں کو بدلوں کہ غدیر کا انتخاب نہیں چاہتی تھی, سقیفہ کا چناؤ چاہتی تھی. چلو محمد وآل محمد. کیا سننے والے محترم, قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے. تو جو بیماری وہاں وہ بیماری یہاں, جو حرکت وہاں وہ حرکت یہاں. کیا وہاں بھی چناؤ چاہتے تھے, یہاں بھی چناؤ چاہتے تھے. وہاں بھی انتخاب کے منکر, یہاں بھی انتخاب کے منکر. یعنی وہاں بھی الیکشن چاہتے تھے, سلیکشن نہیں چاہتے تھے. یہاں بھی یہی بات. اچھا آگے چلیے. جناب موسیٰ کے ازواج نہیں تھی, زوجہ نہیں تھی, ازواج تھی. یعنی بیوی نہیں تھی, بیویاں تھیں. بہت بڑا حوالہ میں آپ کے حوالے کر دوں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے, ان کی کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے, نیر بھائی, حضرت موسیٰ کے زوجہ نہیں تھی تو کیا غیر شادی شدہ تھے, ان میرڈ تھے؟ کہ نہیں, ازواج تھی, بیوی نہیں تھی, بیویاں تھیں. اچھا کتنی تھی؟ کیا تعداد کنفرم نہیں. کیا سنے جانے محترم, تعداد کنفرم نہیں. کیا کیوں؟ کہ یا 7 تھی, یا 9 تھی, یا 13 تھی, یا 23 تھی. اب اس پر انہوں نے بحث نہیں کی کہ تعداد کون سی صحیح تھی. اچھا قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. موسیٰ سے تبلیغی حالات کی جو مثال دی ہے قرآن نے. اب آئیے محمد کے بارے میں پوچھے تو محمد کے ہاں بھی, حضور کے ہاں بھی بیوی نہیں تھی, بیویاں تھیں. اچھا یہاں بھی تعداد کنفرم نہیں, یا 7 تھی, یا 9 تھی, یا 13 تھی, یا 23 تھی. قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. اچھا شیخ صدوق آگے بول رہے کہ جو موسیٰ کی جتنی بھی بیویاں تھیں 7, 9, 13 یا 23, اس پر بحث نہیں شیخ صدوق نے کی. اس پر بحث کی اکمال الدین میں تمام النعمہ میں. حوالہ آپ کے حوالے میں نے کر دیا تاکہ بات محفوظ رہے. عربی میں پہلے سے تھی, اردو میں بھی 10 سال پہلے چھپ چکی ہے, ہر جگہ کتاب مہیا ہے. بڑے مقدس عالم ہمارے عالم وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کی جو ازواج تھی ایک جیسی نہ تھی. پھر کیسی تھی؟ یعنی شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی جو ازواج تھی, بیویاں تھی, ایک جیسی نہ تھی. پھر کیسی تھی؟ انہوں نے آگے لکھا کچھ فرما بردار تھی, کچھ نافرمان تھی. اب یہ لفظ تو ان کے نہیں, یہ لفظ میرے ہیں خطابت والے. انہوں نے لکھا کچھ فرما بردار تھی, کچھ نافرمان تھی. میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں, آپ کی خاموشی کو توڑ دوں. یعنی موسیٰ کی کچھ بیویاں مکان والی تھی, کچھ میدان والی تھی. صلوات محمد وآل محمد. کیا سن رہے ہیں محترم, کیا سن رہے ہیں آپ, غور فرما رہے ہیں آپ. یعنی کچھ بیویاں مکان والی تھی, کچھ میدان والی تھی. قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے. کیا محمد کیا بھی جو بیویاں تھیں وہ ایک جیسی نہ تھی, کچھ فرما بردار تھی, کچھ نافرمان تھی, ارے کچھ مکان والی تھی, ارے کچھ میدان والی بھی تھی. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. جلدی سے ایک دو مثال دے کر بات کو تمام کرتا ہوں, وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اللہ نے محترم, تو جناب موسیٰ کے ازواج ایک جیسی نہیں تھی, کچھ فرما بردار تھی, کچھ نافرمان تھی. محمد کیا بھی کچھ فرما بردار, کچھ نافرمان تھی, کچھ مکان والی تھی, کچھ میدان والی, وہاں بھی اور یہاں بھی. اب عزیزان محترم, اب آخری جملہ لکھ رہے ہیں کہ جناب موسیٰ کی جو نافرمان بیویوں کی لیڈر تھی جس کا نام ہے صفورہ, سواد سے واو رے علی صفورہ. ہر چیز کا لیڈر ہوتا ہے نا, حق کا بھی اور باطل کا بھی. اور جو فرما رہے نا, تو جو لیڈر بیوی تھی وہ موسیٰ سے بھی حسد کرتی تھی اور موسیٰ کے بھائی ہارون سے بھی. لیکن موسیٰ کی زندگی میں اظہار نہیں کیا کہ ایسا نہ کہیں طلاق دے دی جائے اور نبی کے ہاں سے جو ورثہ ملنے والا ہے, جو حق ملنے والا ہے, اسے محروم ہو جائے. دل میں تو نفرت تھی لیکن اظہار نہیں کیا. ادھر موسیٰ کا وصال ہوا, میں گفتگو منزل اختتام پر آگے پھر توجہ چاہتا ہوں جانے محترم. جیسے موسیٰ کا وصال ہوا, دشمنی کا اظہار کیا, ایک لشکر بلوایا اور ایک لشکر کے ساتھ پھر ایک اونٹ بلوایا, اونٹ پہ سوار ہوئی اور میدان میں چلی. موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون کے مقابلے میں میدان میں لڑنے آ گئی. لیجیے قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال. ارے موسیٰ کی زوجہ
جو لیڈر تھی نافرمانوں کی وہ زندگی میں تو نہ بولی، لیکن ادھر موسیٰ کا وصال ہوا، ادھر موسیٰ کا انتقال ہوا، موسیٰ کے جانشین کے مقابلے میں میدان میں اونٹ پہ چڑھ کے آئی اور لڑنے آ گئی۔ لیجیے محمد کے وصال کے بعد بھی محمد کی نافرمان بیوی محمد کے جانشین علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں اونٹ پہ بیٹھ کر آ گئی، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوا، اس نے بھی منہ کی کھائی، اس نے بھی منہ کی کھائی۔ صلوات محمد وآل محمد، وہ فرمانے آپ اور باؤ نے بڑا صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ خدا آپ سلامت رکھے، بڑی محبتوں کے ساتھ سن لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ مفہوم پہنچ جائے۔ بہت اجر کا مستحق ہے قائم ٹی وی، مسلسل ایام اعزاء میں نشر و اشاعت حق اہل بیت، ذکر اہل بیت کہ مسلسل کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں جو خمسہ نیرین قائم ٹی وی کے ذریعے اہتمام بتوسل سفیر اعزاء نواب صابر صاحب منعقد کیا گیا، تو میں چاہتا ہوں ناظرین تک کچھ مفہوم پہنچ جائے، تو سوال کا جواب مل جائے۔ یہ درس گاہ حسینی ہے، یہ حسینی پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ اور حضور کے تبلیغی حالات ملتے جلتے ہیں، کنڈیشن بالکل ایک جیسی ہے۔ اچھا، موسیٰ کے بعد اللہ نے سلسلہ ہدایت کو منقطع نہیں کیا، جاری رکھا، تو حضور کے بعد بھی سلسلہ ہدایت کو اللہ نے منقطع نہیں کیا، جاری رکھا۔ اچھا، موسیٰ کے بعد جو سلسلہ ہدایت اللہ نے جاری رکھا اس کی تعداد بھی تو کوئی ہوگی نا، اس کی بھی تعداد ہے، اور جو محمد کے بعد سلسلہ جاری ہوا اس کی بھی تعداد ہے۔ کیا تعداد ہے؟ پوری توجہ سنیے گا۔ موسیٰ کے بعد جو سلسلہ ہدایت اللہ نے جاری رکھا تو موسیٰ کے جانشینوں کی تعداد ہے 12 کی۔ یا علی قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے۔ موسیٰ کے جو جانشین ہے وہ بھی 12، جو محمد کے جانشین ہے وہ بھی 12۔ اور جملہ سنیے گا، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ موسیٰ کے جانشین 12، محمد کے جانشین 12۔ جو موسیٰ کا پہلا جانشین وہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہے، اور جو محمد کے 12 جانشین ہے ان میں کا جو پہلا ہے وہ محمد کا بھائی علی ہے۔ جو موسیٰ کے 12 جانشین ہے ان میں کا آخری ابن مریم حضرت عیسیٰ ہے، جو محمد کا آخری ہے ابن زہرا حضرت مہدی ہے۔ بہت فرما رہے آپ، قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال ہے، بہت خوب، واہ 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 واہ۔ میں بے مثال ہے۔ 12 جانشین وہاں، 12 جانشین یہاں، وہاں کا پہلا موسیٰ کا بھائی، یہاں کا پہلا محمد کا بھائی، وہاں کا آخر ابن مریم حضرت عیسیٰ، یہاں کا آخر ابن زہرا حضرت مہدی۔ عزیزان محترم، اب کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، جو موسیٰ کا آخر ہے وہ بھی زندہ ہے۔ یا علی آپ میرے ساتھ جڑے نہیں ہیں۔ جو موسیٰ کا آخر ہے وہ بھی زندہ ہے، جو محمد کا آخر ہے وہ بھی زندہ ہے۔ موسیٰ والا بھی غیبت میں ہے، محمد والا بھی غیبت میں ہے۔ جب محمد والا کعبے سے ظہور فرمائے گا تو موسیٰ والا تحفے آسمان سے اترے گا، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا 313 مومنین ہوں گے، وہ تاریخی جماعت ہوگی، کیا نماز ہوگی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی نماز کے وقت آئے گا محمد والا اخلاقاً کہے گا ابن مریم بسم اللہ، مریم کا بیٹا کہے گا ہاتھ جوڑ کے یہ ابن زہرا، میری کیا مجال کہ زہرا کے بیٹے کے آگے میں نماز پڑھاؤں، زہرا کے بیٹے کے آگے میں نماز پڑھاؤں، تو کہیں گے بسم اللہ، تو وہ نماز پڑھائیں گے اور یہ نماز پڑھیں گے۔ اب نہ کہنا کہ نبوت سے آگے امامت کو بڑھا دیتے ہیں، اگر خود نبی امامت کو آگے بڑھائے، ظہور کے موقع پر عیسیٰ مہدی کو آگے بڑھائے اور غدیر میں دونوں ہاتھوں پر محمد علی کو اٹھائے۔ کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ آپ کے حسن سماعت کے ہم شکر گزار ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ گفتگو کو یہی تمام کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ایام اعزاء، یہ خمسہ مجالس، خمسہ نیرین، دو معصوموں کی شہادت۔ اچھا، یہ بھی آل اور رسول کی مماثلت دیکھیے، جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک معصوم چھٹے امام کی ولادت آپ کے ساتھ،
جب آپ کی شہادت ہوئی تو سبط اکبر امام حسن کے ساتھ، یعنی تاریخ کے ولادت و شہادت میں بھی اپنے اہل بیت کو چھوڑا نہیں۔ عزیزوں، بس مختصر میں آپ کی خدمت اتنا عرض کروں، جہاں جہاں بھی ناظرین قائم ٹی وی کو سن رہے ہیں، ایام ازاں تمام ہیں، دو معصوموں کی شہادت سلسلے کا خمسہ اس کی چوتھی مجلس آج ہے، چند دن رہ گئے، رخصت اعزا بھی آ رہی ہے، ربیع الاول آ رہا ہے، یہ جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سکینہ بی بھی تمہارے غلام حاضر ہیں، مجھے جو پیاس کو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے، بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے، بی بی بڑی مصیبتیں بی بی نے اٹھائی ہیں۔ ہاں عزیزوں، اور آج میں آپ کی خدمت میں ان کے سلسلے کا خمسہ نیرین ہو رہا ہے، شہادت امام حسن اور رسول خدا۔ جانتے ہیں سبط اکبر کو کیسا زہر دیا گیا؟ تو خدا لعنت کرے ملونہ جودہ پر، جودہ بنت اشرف نے ایسا زہر دیا جس کا نام ہے زہر حلاہل۔ تمام عرب میں، عجم میں اس سے سخت ترین زہر ابھی تک بنا نہیں ہے۔ یہ اگر ایک کنویں میں ڈال دیا جس کا ایک قطرے کا چوتھائی حصہ، تو سارے جو بھی پانی کے اندر جانور ہیں وہ سب سیکنڈوں میں مر جائیں گے، اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور پانی کا رنگ بدل جائے گا۔ اللہ اللہ، سبط اکبر کو جب زہر دیا گیا تو تاریخ میں یہی تو بتایا کہ کلیجے کے ٹکڑے 72، اللہ اکبر، 72 ٹکڑے تشت میں گرے ہیں سبط اکبر کے۔ زینب ام کلثوم پچھاڑے کھا رہی ہے، حسین کبھی بہنوں کو سنبھالتے ہیں، کبھی اپنے بھیا کو سنبھالتے ہیں۔ ہاں زادارو، یہ کربلا نہیں مدینہ ہے، عجب نہیں۔ حسن مصطفیٰ کہہ رہے ہو، اے میرے بھائی حسین، اگر نانا کے دین کے لیے تو 72 شہید کی قربانی پیش کرے گا تو میں اپنے جگر کے 72 ٹکڑے نانا کے دین پر قربان کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ہاں زادارو، آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ یہی 28 سفر تھی کہ امام حسن شمع امامت بجھ گئی، جنوبوں میں کلثوم تڑپ رہی ہے، عباس پچھاڑے کھا رہے ہیں، بہت کم دن ہے، حسین کو گشت گشا رہے ہیں۔ آزادارو، اللہ اللہ، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زینب حسن کے سرحانے بیٹھی ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور جنازے کو لے کے چلے۔ اللہ اکبر، ارے حسین نے پکڑا، عباس نے پکڑا اور دوسرے بھائیوں نے پکڑا، علی اکبر نے ایک طرف سے پکڑا، علی اکبر کم سن تھے۔ اللہ اکبر، امام حسن کے جنازے کو آپ جانتے ہیں امام حسین نے ایک طرف اٹھایا ہوا تھا، ایک طرف سے عباس نے، ایک طرف سے عباس کے بھائیوں نے اٹھایا تھا، ایک طرف سے علی اکبر نے اٹھایا ہوا تھا۔ سبط اکبر کا جنازہ گھر سے نکلا، خدا لعنت کرے ملونہ پر، نانا کے پہلو میں جب دھونے جا رہے تھے، تیروں کی بارش ہو گئی، 17 تیر حسن مصطفیٰ کے جنازے پہ جیسے ہی پڑے، ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے ایک بھائی کو کاندھا دیا، گھر میں گئے، جلدی تلوار نکالی، بہن نے زنن نے کہا بھیا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ ارے میرے آقا کے جنازے پہ تیر چل رہے ہیں۔ ارے میرے زندہ رہنے سے کیا فائدہ، ابھی میں نے سبق سکھاتا ہوں۔ جناب زینب آگے کھڑی ہو گئی، کہا نہیں بھیا تلوار نہ چلانا، ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، حالت دیکھیے کیا ہے، قسم دے دی تو تلوار رکھ دی۔ آزاداروں پر یہاں پر مجلس میں تمام کر رہا ہوں۔ حافظ کفایت حسین صاحب ایک روایت پڑھتے تھے کہ حسن و حسین دونوں بھائی، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ آزاداروں، حسن کے جنازے میں تیر تھے، 17 تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا، اور یہ واحد مظلوم جنازہ ہے جو گھر سے ایک بار نکلا تو پھر گھر میں آیا۔ کوئی بھی جنازہ گھر سے نکلتا ہے سیدھے قبرستان جاتا ہے، یہ واحد مظلوم جنازہ جو گھر سے نکلا پھر گھر میں آیا اور دوبارہ جب گیا تو آپ جانتے ہیں گھر کی خواتین پہلی بار جنازے میں چلی، برقع مخنا پہن کے ماتم کرتی ہوئی چلی۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ادادارو، حافظ کفایت حسین صاحب جو روایت پڑھتے تھے وہ سنیے اور مجلس کو تمام کر دو۔ وہ کہتے تھے حسن کے جنازے میں تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ ادادارو، حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا۔ ارے جب حسین نے تیروں کے آسمان سے جب جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین کی اجڑی ماں اپنے بال کھولے ہوئے کہہ رہی ہے آجا میرے حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ ہوا محمد ہوا علی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا بار الانبلند تیوازوں پر رحمت نازل فرما، تمام حاضرین و ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان ازاد دشمنان ولایت کو اس نابود فرما۔
جو لوگ بھی ذکر اہل بیت میں دام ادھر میں سخن قدم حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما. بالخصوص قائم ٹی وی کے تمام ارکان کی توثیقات میں اضافہ فرما کہ وہ مسلسل حق اہل بیت، ذکر اہل بیت کی نشر و اشاعت فرما رہے ہیں. اللہ ان کی توثیقات میں مزید اضافہ فرمائے. دعا میں دعا یہ ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہے ولا اہل بیت، ہمارا دم نکلے محبت اہل بیت. ہم مشہور اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نام روان شما. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس سموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. سلام اللہ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ فرجک وصار اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کربلا مولا ہے ہر لب پر